السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 12 دن کی اسرائیل کی اور ایران کی جنگ کے بعد ناظرین، ایران میں جاسوسی کے الزامات افغان شہریوں پہ لگائے گئے۔ اب ان پہ مزید سختیاں شروع کر دی گئی ہیں اور ساتھ ایران کی حکومت نے ریسٹرکشن لگا دی ہے افغان شہریوں کے ویزوں پہ۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، قبائل خیبر پختونخوا کے قبائل جو ہے وہ امن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اعلان کر دیا ہے باقاعدہ آپریشن کے خلاف۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، انڈیا کا اس میں ہاتھ ہے، ایران کا رول جو ہے اب وہ کم دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے بارڈر پہ سختی کر دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بھارت جو ہے ناظرین وہ افغانستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، ایران کی اور اسرائیل کی جو 12 دن جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ برتری شروع میں اسرائیل کی تھی۔ بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل، سپرسونک میزائل وہ ایران نے داغے اور بڑی تباہی مچا دی تھی اسرائیل میں۔ خیر، اس جنگ کے خاتمے کے بعد، اس جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ تر جاسوس تھے وہ گرفتار ہوئے، اور وہ پہلے دن سے جب اسرائیل نے 200 فائٹر جیٹ کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس سے 2-3 گھنٹے پہلے جو جاسوس تھے ایران میں، انہوں نے زمین کے اندر ڈرون چھپا رکھے تھے باقاعدہ، اور وہ ڈرون جو ہے انہوں نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو اور ان کی آرمی کو ٹارگٹ کیا، اور ڈاکٹروں کو، جو سائنٹسٹ تھے ان کو ٹارگٹ کیا، جو حکومتی عہدیدار تھے ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اس میں کافی تعداد میں ایران کے اپنے جاسوس، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ افغان شہری جو ہے وہ کافی تعداد میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ انڈیا کے بھی 3-4 جو جاسوس ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، مگر اس کے بعد ناظرین ہم دیکھا ہے کہ زمین تنگ کر دی گئی ہے ایران میں افغان شہریوں کے خلاف۔ ایران میں ناظرین 80 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین بتائے جاتے ہیں جو قانونی اور غیر قانونی موجود ہیں۔ 40 لاکھ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ جاسوسی کی جب الزامات لگے ہیں تو زیادہ تر سفید پوش افغان شہریوں نے ایران جو ہے وہ خود بخود چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے مہینے 2,50,000 کے قریب افغان شہری جو ہے وہ ایران سے نکل گئے۔ پرسوں ہم نے دیکھا کہ اتوار کے دن ایک دن کے اندر 51,000 افغان شہریوں کو بے دخل کیا گیا۔ اب 14 دن کے اندر جو ڈیٹیل سامنے آئیں اس میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ 5,14,000 دن کے اندر جو ہے 13 سے 14 دن کے اندر ملک سے بے دخل کیے گئے، اور اب ٹارگٹ جو سیٹ کیا ہوئے انہوں نے یہ 40 لاکھ انہوں نے نکالنے ہیں۔ تو بڑی سختی شروع کر دی گئی ہے عوام شہریوں پہ، اور جاسوسی کی جو الزامات لگ رہے ہیں، یہ جو دھبا لگا رہے ہیں، یہ وہاں پہ افغان شہریوں کی جو زندگی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور زیادہ تر وہاں پہ پولیس جو لوکل ہیں، جگہ جگہ پہ ڈسٹرکٹ کی جو پولیس ہیں، تحصیل کی جو پولیس ہیں، وہ باقاعدہ اپنے کارکردگی جس طرح آپ بناتے ہیں دہشت گردوں کو اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی فوٹو وغیرہ بناتے ہو اور شو کرتے ہو، اسی طرح افغان شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کارکردگی کے چکر میں ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کی حکومت نے سخت اقدامات اٹھائے افغان شہریوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ساورنٹی کا ایشو ہے، ہم کسی بھی طور پہ مزید ان افغان شہریوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین، ایران نے جو افغانستان پہ ویزے کی پابندی لگائی ہے، وہ 3 قسم کی ویزے جو ہیں وہ اب محدود ویزے جاری ہوں گے۔ 3 اقسام ان کی ہوں گی۔ ایک صرف جو 3 محسوس اقسام کے ویزے جاری کیے جائیں گے، جو نئی پالیسی انہوں نے ترتیب دی ہے ایران کی حکومت نے، اس میں ورک ویزا، یہ صرف ناظرین ان کو جاری کیے جائیں گے جو افغان شہری ایران میں پہلے سے موجود ہوں۔ مطلب اب مکمل طور پہ بین کر دیا گیا ہے افغان شہریوں کو، ان کو ایران کے ویزے نہیں دیے جائیں گے، صرف ان لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، ورک پرمٹ دیا جائے گا جو پہلے سے ایران میں موجود ہوں۔ ساتھ جو ویزوں کی دوسری قسم ہے ناظرین، وہ وزٹ ویزا ہوگا، اور وزٹ ویزا صرف ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کے رشتہ دار، والدین، شوہر، بیوی، بہن، بھائی، عزیز و اقارب جو ہے وہ پہلے سے ایران میں موجود ہوں۔ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو
صرف وزٹ ویزے دیے جائیں گے، باقی کسی افغان شہری کو وزٹ ویزا نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے ناظرین 3 اقسام ہے، پہلی 2 اقسام میں نے بیان کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے شہریوں پہ ویزے کی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو وہاں پہ شہری رہ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 3 اقسام برابر کیے ہیں، جو ایک وزٹ ویزا ہے اور ایک کام کا ویزا ہے۔ میڈیکل کی ویزے ناظرین صرف جو افغان میڈیکل ایجنسیوں کے ذریعے مریضوں کو لایا جائے گا، وہ بھی جو ایران میں میڈیکل ایجنسیاں جو موجود ہیں، ٹریول ایجنسیاں ہو گئی، ان کی دیگر ایجنسیاں میڈیکل کی ہو گئیں، وہ بلائیں گے اور وہ باقاعدہ ایران کی حکومت کو ضمانت دیں گے، اس کے بعد ان کو لایا جائے گا علاج معالجے کے لیے۔ تو ایران نے افغان شہریوں پہ بڑی سختی لگا دی ہے، پابندی لگا دی ہے، ان کے ویزے جو ہیں اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ جو نئی اقسام ویزوں کی جاری کیے ہیں وہ بھی ان کے ملک میں جو افغان شہری رہائش پذیر ہیں اس ٹائم پہ، ان کے ویزے جو ہیں وہ 3 اقسام کے جاری کر دیے گئے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا، یہ پروسیجر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی افغان شہری ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا، اور جو 40 لاکھ غیر قانونی ہمارے شہر میں موجود ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ ناظرین پاکستان میں بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اس پہ کہ پاکستان نے بھی اپریل جو سال 2025 میں اپریل گزرا ہے 4واں مہینہ، اس میں پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جو ACC کارڈ والے ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے ملک چلے جائیں۔ ان کی تعداد اس ٹائم پہ 8 لاکھ بتائی جا رہی تھی۔ اسی طرح غیر قانونی جن کے پاس کوئی کاغذات ڈاکومنٹ وغیرہ ہے نہیں، ان کو بھی 30 اپریل کی ڈیٹ لائن دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو ملک بدر کیا گیا، مگر یہ 8 لاکھ اب بھی پاکستان میں ACC کارڈ والے موجود ہیں، جس میں 2-3 لاکھ چلے گئے ہیں، اور اس طرح غیر قانونی جو پاکستان کے پاس کوئی فگر ہے نہیں، تقریباً وہ بھی پاکستان کی جو اس ٹائم پہ حکومت ہے ان کے اعداد و شمار ہے ان کے مطابق 5 سے 6 لاکھ ہے، مگر اس سے ناظرین یہ 1.5 ملین سے زائد ہیں۔ اور جو پاکستان نے گزشتہ 2023 سے لے کے 2025 تک افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے تقریباً 10.5-11 لاکھ، ان میں 70% واپس آ گئے ہیں۔ جو واپسی ہوتی ہے وہ ناظرین پھر غیر قانونی بن جاتے ہیں۔ ہاں 70% میں 2-4-5% نے 7% نے پراپر ویزے لیے ہوں گے، ان کو نکال کے باقی جتنے بھی آئے ہیں بارڈر پار کر کے پیسے دے کے فینسنگ کو کاٹ کر کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، وہ غیر قانونی ہیں۔ اب اس غیر قانونی کا جو 70% ہیں، جس میں 65% لگ بھگ غیر قانونی ہیں، اب وہ پاکستان میں واپس آ گئے ہیں 6.5-7 لاکھ، اب وہ پاکستان میں غیر قانونی تصور ہوں گے۔ تو حکومت کی اعداد و شمار اس لیے درست نہیں ہوتی۔ باقی ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے باقاعدہ ان کے فنگر پرنٹس لیے ہیں، ان کی آئیڈینٹی چیک کی ہے، ان کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا ہے، اور ایسا دنیا میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک آپ کی آئیڈینٹی چیک کر لیتا ہے، آپ کا پاسپورٹ امیگریشن آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ کے فنگر پرنٹس لے لیے جاتے ہیں، پھر آپ اس کے ملک میں داخل ہوتے ہو اور حکومت کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان۔ آپ دیگر ممالک کو دیکھیں، اگر وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ اس طرح جو POR کارڈ والے ہیں، پروف آف رجسٹریشن، وہ 1.4 ملین تھے، ان کی 30 جون لاسٹ ڈیٹ تھی، مگر ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے، کیونکہ پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ بہرحال دہشت گردی افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں قبائل جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں۔ جو باجوڑ میں پرسوں جو شہید ہوئے ہیں NP کے رہنما، اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، کرک میں، بنو میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، باجوڑ میں، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ ہو رہی ہے، اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، جو نیم فوجی دستے ہیں، جو فوجی دستے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کی چوکیوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، تھانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی چیک پوائنٹوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، تو کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور اس ٹائم پہ جو شدت پسند ہے وہ باقاعدہ افغانستان سے آتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں، اور کئی بار پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، اور بارڈر پہ ہی جیسے انہوں نے پاکستان کے اندر قدم رکھتے ہیں، پاکستان نے ان کو شدت پسندوں کو، درجنوں شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ 80-82 شدت پسند پاکستان نے صرف بارڈر پہ گزشتہ 1.5 ماہ میں جو ہے وہ ہلاک کیے ہیں۔ تو روزانہ کے حساب سے وہاں سے فینسنگ کاٹ کر کے پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ناظرین ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ،
یہ کو پراپر مینیج نہیں کیا جا رہا، ون سائیڈڈ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بارڈر فورس جو ہے وہ ایک یک طرفہ طور پہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور افغان طالبان اس کو پراپر مینیج نہیں کر رہے۔ اگر افغان طالبان اس کو پراپر مینیج کریں گے تو اسمگلنگ کا ایشو بھی ختم ہوگا، اور شدت پسندی دہشت گردی کا ایشو پاکستان سے بھی ختم ہو جائے گا، اور تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ مگر افغان حکومت کے پاس یا تو ان کی تعداد کم ہے فورس کی، یا وہ چاہ نہیں رہے، جس طرح اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بارڈر جو ہے مکمل طور پہ فینسنگ اس کی ہو، یہ بند ہو اور یہاں پہ امن قائم ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے وہ اسپیشل کوشش کرتا ہے جنوبی ایشیا میں کہ ایران سے اور افغانستان کے ان کے اچھے تعلقات ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، اور اسی بارڈر سے پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے حالات بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بھی بڑے خراب ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین مولانا خان زیب جو این پی کے رہنما ہیں، ان کی شہادت کے بعد باجوڑ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے سے 13 جولائی کو اعلان کر رکھا تھا کہ ہم امن پاسون کریں گے، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے امن پاسون میں، ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد بنو میں، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں جو باقاعدہ کرفیو وہاں پہ لگایا گیا ہے، وہاں پہ آپریشن کی آوازیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ باقاعدہ فوجی آپریشن کیا جائے گا۔ مگر عوام کا ناظرین یہی کہنا ہے جو امن پاسون اور یہ جرگے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس میں ریاستی اداروں کے خلاف کافی بہت کچھ ہوتا ہے، جس میں ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے لوگوں کا کہنا ہے جو وہاں پہ ناظرین امن پاسون وغیرہ ہو رہے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو دھرنے ہو رہے ہیں، ان میں ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ نے ہمارے علاقوں میں رات کے 6 بجے تک، رات کے 7 بجے تک آپ نے کرفیو لگا رکھا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ آزادانہ طور پہ گھوم رہے ہیں، تو آپ کریں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، ان کو ہلاک کریں۔ آپ نے کرفیو باقاعدہ نافذ کر رکھا ہے، اور اب آپ مکمل طور پہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے پھر بے دخل کرنے جا رہے ہیں۔ 10 سال پہلے ہم اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ مکمل طور پہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کا صفایا کر دیا ہے۔ ان میں ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ 10 سال پہلے جو ضرب عضب کا آپریشن ہوا تھا، اس میں قبائلی عوام نے، ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے اپنے بسے بسائے گھر، بھرے ہوئے گھر چھوڑ دیے تھے، اپنے باغات کو، اپنے کھیتوں کو، تیار فصلوں کو چھوڑ کے گئے تھے، اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بند کر کے گئے تھے، اور کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک کیمپ میں، ایک خیمے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ 1.5-2 سال بعد ان کی واپسی ہوئی، اور پھر وہاں پہ جو مائنز زمین کے اندر تھی ان کا پوری طرح صفایا نہیں کیا گیا تھا، اس میں معذور ہو گئے ہیں، شدید زخمی بیچ میں ہوئے، شہادتیں بیچ میں ہوئی، اور کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور جوان جو ہے اور خواتین وہ ان مائنز میں جو ہے، ان بموں سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں ناکارہ ہو گئے ہیں، اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور جو بھرپائی حکومت نے کرنی تھی، ہمارا جانی مالی نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی بھی پراپر طریقے سے نہیں کی گئی۔ تو اس لیے عوام کسی بھی طور پہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، یا قبائلی علاقوں میں، خیبر میں، باجوڑ میں آپریشن کے ساتھ خلاف ہیں، وہ آپریشن کسی بھی صورت قبول نہیں کر رہے۔ ہم سب جانتے ہیں وہاں پہ ناظرین منظور پشتین جو ہے، جو پی ٹی ایم کی جماعت ہے، وہ بھی کافی سرگرم ہے، اور وہاں پہ اس کی کافی جڑیں مضبوط ہیں۔ ہاں البتہ منظور پشتین اس ٹائم پہ منظر سے غائب ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں، تو وہ ایک سائٹ پہ چلے گئے ہیں۔ مگر شدت پسندی اور دہشت گردی اس ٹائم پہ جنوبی اضلاع میں عروج پہ ہیں۔ اس میں بڑا فیکٹر جو ہے وہ ناظرین افغانستان کا ہے۔ جب تک افغانستان سے دراندازی بند نہیں ہوگی، جب تک افغانستان میں 6,500 سے 7,000 جو مسلح ٹی ٹی پی طالبان ہیں، حافظ گل بہادر گروپ کا ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، جماعت الحرار ہو گیا، دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں پہ ان کو باقاعدہ پناہ گاہیں دی گئی ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور یہ فینسنگ پہ جو بارڈر ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، اس پہ دونوں اطراف سے اس کو پراپر مینیج نہیں کیا جاتا، تو پاکستان اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں یہ شدت پسندی، دہشت گردی، اس میں کمی ہوگی، مگر ختم کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس پہ ناظرین مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔